اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی ناماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات اللہم والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی جس کی تعزیت پہ آپ سب تشریف فرما ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ، چھٹے امام فرماتے ہیں تسع اسماء عند اللہ لجدتی۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کے 9 نام اللہ کے ہاں ہیں، اور ہر نام کا جو مفہوم ہے دوسرے ناموں سے مختلف ہے۔ اور سورہ لقمان میں آیت ہے کہ ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ تو سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ زمین جو ہے، زمین اس کے جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، کہ ما فی الارض من شجرۃ اقلام، کہ جتنے بھی یہ درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے۔ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے؟ اور جتنے روئے زمین کے درخت ہیں لکھ لکھ کر گھس سکتے ہیں، ما نافدت کلمۃ اللہ، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ یہ کون شہزادی ہے جو کہ اسی کی عذاب پہ صحابہ بیٹھے ہیں، تو آج اسی شہزادی پہ ذکر ہوگا، اسی کی ولایت پیش کروں گا کہ یہ کون شہزادی ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اللتی یا ام السبتین، یہ سبتین کی ماں ہے۔ توجہ ہے؟ کون شہزادی ہے؟ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جن کی یہ ماں ہے۔ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، ہمارے نبی کو چھوڑ کر۔ جنت میں صفی اللہ بھی نبی ہے، نجی اللہ بھی نبی ہے، خلیل اللہ بھی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد جو تمام انبیاء سے افضل نبی ہے، صرف ابراہیم کو اللہ نے کہا تو خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار۔ جنت میں کلیم اللہ بھی ہیں، جنت میں روح اللہ بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، اوصیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر جنت میں کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولے آدم ابو البشر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے۔ 80,000 انبیاء جس کی پشت میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں جنت کا سردار ہوں۔ اس سے زیادہ میرے پاس لفظ کوئی نہیں ہے۔ وہ جنت جس کی رعایا انبیاء ہے، وہ جنت جس کی رعایا اولی العزم رسول ہیں،
اولِ العزم نبی ہیں، صاحب الشریعت ہیں، صاحب الکتاب ہیں، صاحب المعجزات ہیں، صفی اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ان دو سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ کو سمجھ آئی ہے؟ نبی کی بیٹی بولو ماں ہے، التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ۔ یہ خافقین کہتے ہیں شرق اور غرب کو۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ توجہ ہے؟ کیوں کھڑا ہے کوئی ستون؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ زمین پانی پہ معلق ہے، جہاں بھی بور کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے، لیکن دھستی نہیں ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ اور قائم کیا کہتے ہیں؟ ان جدتی حجت اللہ علینا، یہ پوری کائنات جو ہے یہ میرے وجود سے قائم ہے، اور میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ سب سے اللہ کے وجود کی بڑی دلیل جو ہے اکبر حجج اللہ، سب سے جو بڑی اللہ کے وجود کی دلیل ہے وہ حسین کی ماں ہے۔ التی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین والریحانۃ سدرۃ المنتہا۔ نبی جب بیٹھتے تھے نا بیٹی کے پاس، ایک خوشبو سنتے تھے، کستوری کی نہیں، عنبر کی نہیں، فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی خوشبو سنتے تھے۔ والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ۔ اس کے معنی عرض کروں؟ عبد اور معبود کے درمیان ایک پردہ لٹکا ہوا ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان جو لٹکا ہوا پردہ ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کیا مقام ہے اس شہزادی کا؟ والانسیۃ الحورا والبتول العذراء والحرۃ بیضاء والمریم الکبریٰ وَأُمُّ أَبِيهَا۔ بولو ذرا کیا لقب ہے؟ امو، کیا معنی ہے اس کے؟ بولو ممبر سے کیا معنی لیے جاتے ہیں؟ کوئی بولے، کبھی نہیں سنا؟ کیا معنی ہے اس کے؟ باپ کی؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بیٹی کو ماں کہے؟ یہ ہمارے خطبہ کی افتراء ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ آج میں معنی عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے معنی ہے، کسی معصوم نے بھی اس کی شرح نہیں فرمائی، کسی تفسیر میں نہیں ہے کہ اس کے معنی بھی جو ہے کہ بیٹی کو نبی نے کہا کہ تو میری ماں ہے، نہیں۔ دیکھیے لفظ ام جو ہے نا، ام، شرح عرض کروں؟ بولو، ذہن ہے نا؟ لفظ ام جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اصطلاحی ہے، وہ جو ہم لے رہے ہیں ممبر سے، ماں نہیں۔ دوسرے معنی ہے شے کی اصل۔ ذرا ذہن بنائے، شے کی اصل۔ دیکھیے کہ یہ ہے نا، یہ دماغ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الراس۔ کیا اس کے معنی ہے کہ یہ دماغ جو ہے سر کی ماں ہے؟ نہیں، سر کی اصل ہے۔ بولو بولو، کوئی سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ ماں نہیں ہے، سر کی، جس کا دماغ ہی نہیں ہے۔
نہیں، سر کی اصل. یہ موٹر وے ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الشارع، ام الطریق. کیا معنی ہے؟ موٹر وے سڑکوں کی ماں ہے؟ بولو. نہیں، سڑکوں کی اصل ہے، اسی سے سڑکیں نکلتی ہیں. اور اسی میں داخل ہوتی ہیں. شے کی اصل کی وضاحت کر رہا ہوں. شے کی اصل توجہ ہے. یہ ہے نا قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے. ام القریٰ کیا معنی؟ کریوں کی ماں ہے. کریہ کہتے ہیں ولیج کو، گاؤں کو. یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ گاؤں کی ماں نہیں ہے، گاؤں کی اصل ہے. سب سے پہلے زمین مکہ مکرمہ کی آئی، باقی سب اس سے نکلی. کچھ سمجھ آئیے؟ سب سے پہلے جو زمین بنی وہ مکہ مکرمہ کی بنی. سب سے پہلے جو زمین ہے، یہ باقی زمینوں کی جو ہے نا یہ اصل ہے. چلیں آگے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، یہ سورۃ فاتحہ، یہ ام القریٰ کی آیت ہے. وَلِتُنذِرَ ام القریٰ، ان مکہ والوں کو ڈراؤ. ہے وہ ماں نہیں ہے، شے کی اصل ہے. قرآن مجید میں یہ جو ہے نا سورۃ فاتحہ، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. کو سمجھ آ رہی ہے؟ ام الکتاب کیا معنی ہے؟ کہ یہ جو وہ قرآن جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی ایسا تر نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. وما من غیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں کے غیب، زمینوں کے غیب سب کے سب قرآن میں موجود ہیں. تو سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب. یہ سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں ہے؟ نہیں، قرآن کی اصل ہے. قرآن کی بولو. اب حدیث پڑھتا ہوں. 1400 سال پہلے ممبر سے میرے امام نے کہا تھا جو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن. جو کچھ علم تھا، جو کچھ ہوگا، سب کا سب قرآن میں موجود ہے. جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، سب قرآن میں موجود ہے. وَعِلْمُ الْقُرْآنِ كُلُّهُ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ. یہ جو قرآن ہے نا، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کا سارے کا سارا، اس کی اصل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس قرآن کی جو اصل ہے وہ سورہ الحمد ہے. وَعِلْمُ سُورَةُ الْحَمْدِ كُلُّهُ. یہ سورۃ الحمد جتنی ہے، اس کا جتنا بھی علم ہے فی البسملہ، وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. وَعِلْمُ بسملہ كُلُّهُ فِي بَائِهَا. سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھا رہا میرے خیال ہے. یہ جتنا بھی قرآن ہے نا، اس کی اصل سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کی اصل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی اصل با ہے. یہ قرآن کا علم سمیٹ کر لائیں تو با میں چلا جائے گا. اور میرے امام نے کیا کہا تھا؟ انا نقطۃ اللاتی تحت البا، اس با کا نقطہ میں علی ہوں. یہی کہا تھا نا کہ میں اس با کا نقطہ، یہ نہیں کہا کہ میں غین کا نقطہ ہوں. کہ وہ غین سے نقطہ ہٹائیں تو عین بن جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ زال سے نقطہ ہٹائیں تو دال بن جاتی ہے، زے سے نقطہ ہٹائیں تو رے بن جاتی ہے، زواد سے نقطہ ہٹائیں تو سواد بن جاتا ہے، زوئیں سے نقطہ ہٹائیں تو توئیں بن جاتا ہے. اگر با سے نقطہ ہٹائیں، بھائی بولو. ایسے امام نے کہہ دیا تھا کہ میں با کا نقطہ ہوں. یہ آج سے 100 سال پہلے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قرآن پورا نقطے میں کیسے آ گیا ہے.
بھائی کو سمجھ آ رہی بات کی؟ 100 سال پہلے نہیں تھے، یہ سائنس نے سمجھایا۔ ہاں جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی عظمت 14 کی ظاہر ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں نا، سائنس نے کیا سمجھایا؟ دیکھیے سائنس نے ایک ٹیلی فون بنایا، اس میں ایک سم ہوتی ہے، کتنے گز لمبی ہوتی ہے؟ کوئی بولے نا۔ ناجو بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جو موالی ہوتے ہیں نا، موالی حلالی، ان کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار چپ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یا اس کی زبان سے ہوتا ہے یا اس کے چہروں سے ہوتا ہے۔ نہ کوئی چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ زبان میں سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی میں آپ سے تقریباً ایج میں بڑا ہوں، لیکن مجھے تو سردی، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ سردی قریب نہیں آتی ہے۔ علی کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ عام ذکر تو نہیں ہے نا۔ توجہ ہے؟ یہ کتنے گاز ہوتی ہے سم؟ بولے کتنے؟ بولے نا، اتنی سی۔ اس میں قرآن کس نے ڈالا؟ بولو نا، کس نے قرآن ڈالا؟ انسان نے ڈالا نا۔ اگر انسان اس میں پورا قرآن ڈال دے، کوئی تعجب ہے؟ بولو، ہے تعجب کہ اتنی میں سم میں کیسے آ گیا؟ اگر تو اس میں اتنی سی جگہ پہ قرآن کو سمیٹ لے تو تجھے تعجب نہیں ہے تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اگر نقطے میں قرآن رکھ دے، تعجب کون سا ہے؟ ہے توجہ ہے؟ سائنس جتنی ترقی کر لے عظمت 14 کی ظاہر ہوگی۔ توجہ ہے؟ ایک سائنس کا اور جملہ سنا دوں اور آل محمد کی عظمت کا، کہ سائنس نے کیا کیا؟ بھائی توجہ ہے؟ کوئی ذہن ہے؟ ایک اور نقطہ سنا دوں ہے؟ چلے پہلے یہ دیکھیے، یعنی انسان اگر اس میں ڈال دے تو تعجب نہیں ہے، اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر نقطے میں ڈال دے ہے تو یہ پورا قرآن سمٹ کے کہاں پہ آیا؟ نقطے میں آ گیا نا۔ بولو ہے؟ اب اس نقطے کی سائنس نے پھر اس کی وضاحت کر دی۔ دیکھیے جو آدمی نیٹ کھولتے ہیں نا وہ میری بات کو سمجھے گے کہ نیٹ بنا، اس میں ایک سرچ ہے، سرچ میں جو ہے نا وہاں پہ میں نے دنیا کھولنی ہے، عالم کھولنا ہے، عالم کھولنا ہے، تو میں عبارت دوں گا سید ساجد حسین تقوی۔ میں نے کلک کیا لیکن نیٹ نہیں کھلا، عالم نہیں کھلا۔ میرا نام صحیح ہے، میرا سپیلنگ صحیح ہے، لیکن عالم نہیں کھلا۔ اس میں کوئی فرق ہے، کوئی کمی ہے کہ ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا، نقطہ نہیں لگایا۔ جب تک نقطہ نہیں لگاؤں گا میرے لیے عالم نہیں کھلے گا۔ علی تو قرآن کا نقطہ ہے، علی قرآن کی ڈاٹ ہے۔ جب تجھے علی نہیں سمجھ کلک کرے گا تجھے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب یہ نقطے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا نا۔ ایک اور یہاں پہ سائنس اور آل محمد کی عظمت عرض کرتے جاتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ دیکھیے باب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا 300 سال تک اماں حوا بابا آدم روتے رہے، دعا مانگتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 300 سال تک وحی نہیں آئی، 300 سال تک اللہ نے رجوع نہیں کیا، 300 سال تک روتے رہے۔ یہ زانوؤں پہ ہاتھ مارتے تھے، زانوؤں کا گوشت ختم ہو گیا، ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آنکھوں کا پانی چشمے بن گیا، لیکن اللہ نے رجوع نہیں کیا۔ 300 سال کے بعد فتلقوا، یہ بھی قرآن پھر پڑھ رہا ہوں، فتلقوا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ تو وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلمات 14 نہیں ختم ہو سکتے ہے۔ ابھی میں نے توجہ ہے نا، تو 300 سال کے بعد کلمات ملے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے جنہوں نے آدم کا رونا قبول کرا دیا؟
ہے سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی عظمت 14 کی ظاہر ہوگی. آج سائنس دیکھیں کیا کیا ہے. سائنس نے کیا ترقی کی. اب یہاں سے آپ اس بورے وال یہ ڈسٹرکٹ ہے نا, یہاں سے اگر ملتان میں آپ ٹیلی فون کریں کوڈ نمبر لگانا پڑے گا. بولو نہیں, سر نہ لاؤ, منہ سے بولو. اگر کوڈ نمبر نہیں لگائیں گے تو ملتان میں آپ کی میسج نہیں, ٹیلی فون نہیں جائے گا. آپ نے اگر ایران میں ٹیلی فون کرنا ہے نا, یہاں بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں ادھر سے پاکستان کی طرف, کوڈ نمبر نہ لگائیں, 100 مرتبہ آپ ٹیلی فون کرتے رہیں, دیوار سے دوسری طرف ٹیلی فون جائے گی نا. کوڈ نمبر لگائیں گے تو پھر ایران میں وہ جو ہے نا وہ ٹیلی فون جائے گا. اگر انڈیا میں کرنا ہے تو کوڈ نمبر لگائیں گے, 0091 لگائیں گے تو پھر انڈیا میں جائے گا. تو آدم 300 سال تک بغیر کوڈ نمبر کے کہتا رہا ربنا ظلمنا ربنا 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 ربنا, لیکن عالم لاہوت میں آدم کی دعا نہ پہنچی. ہے 300 سال تک آنکھوں سے پانی نکلے ہوئے چشمے بن گئے, لیکن آدم کی دعا نہ پہنچی. تو 300 سال کے بعد کوڈ نمبر ملے تو آپ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کوڈ نمبر کیا تھے جنہوں نے باب آدم کی دعا کو مستجاب کرا دیا تھا, کہ جس کے باب آدم کے جنہوں نے رونا دھو دیا تھا, وہ 3 نمبر کیا تھے. تو نبی نے فرمایا 300 سال تک آدم بغیر کوڈ نمبر کے کہتا تھا ربنا ربنا ربنا. 300 سال کے بعد جب ملے نا, اب تک کلمات ملے تو پھر آدم نے کوڈ نمبر لگایا. اللہم وہ کیا لگایا, سأل آدم بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین فتاب علیہ. تو جب آدم نے یہ 5 کوڈ نمبر لگائے تو پھر اللہ نے رجوع کیا. جب بابا آدم بغیر کوڈ نمبر کے اس سے رجوع نہیں کر سکتا, اولاد آدم ساری رات مصلی پہ بیٹھ کر ہو کرتی رہے جب تک کوڈ نمبر نہیں لگائے گا. توجہ ہے یعنی یہ دعا کو قبول کرنے کے لیے یہ کوڈ نمبر ہے. باب آدم بغیر کوڈ نمبر کے دعا مستجاب ہوئی؟ بولو نہیں. بابا دعائے کمیل کو قبول کرانے کے لیے کوڈ نمبر حدیث قصا ہے. تو لاکھ دعائے کمیل پڑھتا رہے تب تیرے بابے کی دعا وہاں نہیں جا سکی, یہ کہاں جائے گی؟ تو دعائے کمیل کو قبولیت کے لیے اس کی حدیث قصا, پہلے کوڈ نمبر لگاؤ پھر دعائے کمیل پڑھو تو یہ مستجاب ہوگی. توجہ ہے میرے, میں کو یہ ہے نا کہ یہ داد کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ کوڈ نمبر ہے محمد اور آل محمد اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو بات ہو رہی تھی ام ابیہا, توجہ ہے نا, اس کی شرح کر رہا تھا ام ابیہا. اب حدیث پڑھتا ہوں, جہاں معصوم کا کلام موجود ہے وہاں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیعہ سنی کتب میں موجود ہے. نبی فرماتے انا شجرتن, میں شجرہ ہوں, میں درخت ہوں, علی لقاؤہا, علی اس درخت کی ٹہنیاں ہے, والحسن والحسین ثمراتہا, حسن حسین اس درخت کے پھل ہیں, وشیعتنا اوراقہا, ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں. تو سمجھ آ رہے حدیث یہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے. شجرہ ہے نا, شجرہ نبی شجرہ ہوئے, علی ٹہنیاں, حسنین پھل. تو یہ جتنا شجرہ ہوتا ہے اس کو حیات کس سے ملتی ہے؟ بولو نا, کچھ بولیں آپ بھی. کس سے ملتی ہے؟ جڑ سے ملتی ہے. اگر جڑ نہ ہو تو شجرہ ہو سکتا ہے؟ بولو, جڑ کے بغیر شجرہ ہو سکتا ہے؟ شجرہ ہوگا تو اس کو حیات کہاں سے ملے گی, قوت کہاں سے ملے گی, طاقت کہاں سے؟ جڑ سے ملے گی نا. اور جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے.
حیدری جی جڑ ہمیشہ بولو نا پردے میں ہوتی ہے. اگر جڑ خالی ہو جائے مٹی نہ ہو تو مٹی نہیں لگائی جاتی کہ جڑ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا شجرۃ ام ابیہا کی شرح کر رہا ہوں. شے کی اصل شے کی اصل انا شجرۃ میں شجرہ ہوں. علی لقاؤہا علی اس کی ٹہنی ہے. حسن والا حسین ثمرتھا حسنین اس کے پھل ہیں. اگر میں آپ کے پاس کوئی جڑ لے کر ہوں پہچان لو گے یہ کس کی جڑ ہے؟ نہیں. جڑ شجرے سے پہچانی جاتی ہے, جڑ ٹہنیوں سے پہچانی جاتی ہے, جڑ پھل سے پہچانی جاتی ہے. جس جڑ جو جڑ متعارف ہوتی ہے سید الانبیاء سے. تو نبی نے کیا کہا؟ والفاطمہ تو اصلھا فاطمہ اس شجرے کی جڑ ہے. یعنی اس سے زیادہ میں کیا مقام بتاؤں کہ جو جڑ متعارف سید الانبیاء سے ہو رہی ہے, سید الاولیاء سے ہو رہی ہے, جنت کے سرداروں سے ہو رہی ہے. جس جڑ سے تقویت سید الانبیاء کو مل رہی ہے, جس جڑ سے تقویت سید الاولیاء کو مل رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ معنی ہے ام ابیہا, یہ معنی نہیں ہے. اور جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل زہرا ہے. چلے تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں. دیکھیے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اکثر, ایک اس میں ایک سلام ہے. جب نبی آئے نا بیٹی کے دروازے پہ تو کیا کہتے تھے جب آیت تطہیر آئی؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. بولو نہیں پڑھتے؟ ہے کہا نا کہ میرا سلام ہو نبوت کی اہل پہ, نبی کی اہل پہ نہیں. اس کی شرح بھی پیش کرتا ہوں. یعنی نبوت کی اہل پہ, نبوت کی اہل اور ہے, نبی کی اہل اور ہے. جی نبی کی اہل میں ازواج بھی شامل ہیں, نبی کے اہل میں جو گھر میں کنیز ہے وہ بھی شامل ہے. تو نبوت کی اہل وہ پیش کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر کہتا مولا کہ آپ کے نانے نے کی حدیث ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. آپ کا نانا کہتا ہے ہم پہلے بھی محمد ہیں, آخری بھی محمد, درمیانہ بھی محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. آپ میں کوئی محمد ہے, کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, آپ جعفر ہیں, آپ سارے محمد کیسے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں ذرا قرآن مجید لے کر آؤ. جب لے کر آیا کہا اس کو کھولو. جب کھولا کہا کون سی آپ کے سامنے یہ آیت صورت اب یہ سامنے آئی ہے؟ کہتا ہے یہ مولا آل عمران آئی ہے. کہا بند کر دو. اب کھولو. دوبارہ کھولا. اب کون سی آئی ہے؟ بنی اسرائیل آئی ہے. کیا بند کر دو. اب کھولو. اب کون سی آئی ہے؟ مولا یہ سورہ یاسین آئی ہے. کہا بند کر دو. اب کھولو. اب کون سی آئی ہے؟ مولا سورہ رحمان آئی ہے. بند کر دو. اب کھولو. اب کون سی؟ مولا سورہ دہر ہے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا مولا میرے ہاتھ میں قرآن ہے. تو سورہ آل عمران کہہ رہا تھا, بنی اسرائیل کہہ رہا تھا, سورہ یاسین کہہ رہا تھا, اب کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے. کہتا مولا اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں, اگر یکجا دیکھیں تو یہ قرآن ہے, اگر علیحدہ علیحدہ دیکھیں کوئی سورہ بقرہ ہے, کوئی سورہ آل عمران ہے, کوئی سورہ جو ہے نا وہ یاسین ہے, تو کہا تیری سمجھ میں نہیں آئی. اگر یکجا دیکھو گے ہم سارے محمد ہیں, اگر علیحدہ علیحدہ دیکھو کوئی محمد ہے, کوئی علی ہے. جی بسم اللہ, کمال ہے. یہ شہزادی کی جو ہے نا محبت میں یہ ہے. توجہ ہے مولا آپ کی یقیناً قبول ہے. توجہ فرمائیں. یکجا دیکھو محمد, تو کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. میرا سلام ہو ان کو جو میرے جیسے ہیں. جو میرے جیسے ہیں, سلام ہو ان کو. آگے بھی کہتے, توجہ فرمائیں, آگے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ
بمہدن الرسالہ. یہ مہدن جو ہے نا، مہدن عربی میں یہ مہدن ہے، ہماری زبان میں اسے کان کہتے ہیں. لوہے کی کان ہوگی تو معدن الحدید کہیں گے، نمک کی کان ہوگی معدن الملح کہیں گے، سونے کی کان ہوگی معدن الذہب کہیں گے، چاندی کی کان ہوگی معدن جو ہے فضہ کہیں گے. تو نبی آ کر یہ نہیں کہتے تھے سونے کی کان پہ میرا سلام ہو یا چاندی کی کان پہ میرا سلام ہو، اس کان پہ جو رسولوں کی کان ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی توجہ ہے؟ میرا سلام ہو کن پہ؟ بولو رسالت کی کان پہ. تو کتنے رسول ہیں؟ بولو 1.25 لاکھ نبیوں میں 313 رسول ہیں. کتنے؟ 13. یہ جو 313 رسول ہیں نا، ان کی کان فاطمہ الزہرا ہے. یہ 313 رسول اس کان سے نکلے ہیں. ایسے نبی کہہ دیتے تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مہدن الرسالہ، اور رسالت کی کان میرا سلام ہو. اب دیکھیں یہ معدنیات میں، تیل معدنیات میں ہوتا ہے، کولا معدنیات میں ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے، سونا وہاں سے نہیں حاصل کیا جاتا. صحیح ہے نا؟ مثلا تیل ہے، معدنیات تو خدا جانے وہاں ہوگی، کیا نام ہے، جہاں کسی پہاڑوں میں ہوگی یا بلوچستان میں ہوگی، وہاں تو تیل نہیں لیا. تیل ہم لیتے ہیں پمپ سے. بولو پیٹرول پمپ سے تیل لیا جاتا ہے نا. تیل جو ہے وہاں سے نہیں، معدنیت وہاں پہ ہے، لیکن لیا کہاں سے جاتا ہے؟ بولو پیٹرول پمپ سے. یہ جو پیٹرول پمپ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں محطۃ البنزین. یہ ڈیزل کا جو پمپ ہوتا ہے، اور جو پیٹرول پمپ سے کہتے ہیں محطۃ البنزین جو ہے نا بترول ہے. اور یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اسے کہتے ہیں محطۃ القطار. سمجھ آ گئی بات بھی تھوڑی سی؟ یعنی ریلوے اسٹیشن محطۃ القطار، پیٹرول پمپ ہے محطۃ البنزین، محطۃ البترول. اور نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں انا محطۃ الرسالہ، میں رسالت کا پمپ ہوں. ابھی لے آؤ دکھاؤں. ہائے 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 ہائے. سمجھ آئی ہے؟ مہدن کون ہے؟ حسین کی ماں. تو ملتی کہاں سے رسالت ہے؟ علی سے. کچھ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہج بلاغہ سے 2 جملے سنا دوں. یہ جو رسالت کا جو پمپ ہے، توجہ ہے؟ بولو کہ نہیں آپ جی ہے تو میں 2 جملے سنا دوں. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَّةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ. صلوات. میں نے عرض کیا نا کہ شہزادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، ان میں سے ایک سیدہ فاطمہ بھی ہے. یہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ حدیث قدسی ہے، حدیث فاطمہ اولیائی من غضبی، فاطمہ اہدائی من رحمتی. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ اس لیے نام رکھا، میرے اولیاء کو، شاہ شمس تبریز جیسے اور سگی شہباز قلندر جیسے اولیاء انہیں میرے غضب سے بچائے گی. اولیاء فاطمہ اولیائی من غضبی و فاطمہ اہدائی من رحمتی.
اور میرے دشمن کو میرے رحمت سے ہٹائے گی۔ اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، اور یہ وہ شہزادی ہے جب معاشر سج جائے گا، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں کھڑی ہوں گی، اولیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء کھڑے ہوں گے، سب نبی کھڑے ہوں گے۔ جب اس شہزادی کا جہاں وہاں پہ معاشر میں ورود ہوگا نا، تو آواز ہوگی نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم، یا اہل المعشر، او معاشر میں رہنے والوں آنکھیں بھی بند کرو اور سروں کو بھی جھکاؤ کہ مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو میں اب شہزادی کا نام لے رہا ہوں، آپ جتنے مرد بیٹھے ہیں بہنوں کے لیے نہیں، آپ سب شہزادی کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر درود پڑھ کے آگے آ جائیں گے تاکہ گلدستہ ہو۔ اس کے بعد 1-2 بس جملے عرض کرتا ہوں، وقت میرا پورا ہونے والا ہے، لیکن کھڑے ہو کر درود پڑھ کر سب نے آگے آنا ہے۔ والفاطمۃ الزہرا، سب آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں۔ بیٹا پانی دے۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ اب اکٹھے ہوئے کو تھوڑا سردی سے بھی بچ جائیں گے، توجہ ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذی فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری اس ہر کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے، یا دل دکھائے۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ حدیث ہے، حدیث، کیونکہ وقت کے اندر ہی تقریباً آدھا وقت گزر گیا، آدھا گھنٹہ، تو جو میں ذہن میں لے کر آ گیا وہ تو خیر ابھی بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک حدیث سن لیں۔ حدیث یہ ہے، تمام معصوم نے فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض آدم بدونہ۔ یہ حدیث ہے پوری کہ آدم اور اولاد آدم میں سے اگر علی نہ ہوتا تو کوئی بھی آدم اور اولاد آدم میں سے فاطمہ کا کف نہ ہوتا، فاطمہ کا ثانی نہ ہوتا، فاطمہ جیسا نہ ہوتا۔ توجہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی بولو کف نہ ہوتا، سیدہ کا ثانی نہ ہوتا، سیدہ جیسا نہ ہوتا۔ بس اس کا ایک جواب ہے، کیوں؟ اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کے علاوہ کوئی بھی، علی کے علاوہ سیدہ کا کف نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ بس اس کا ایک جواب دینا ہے۔ اور ایک سوال، ایک اور بھی ساتھ مسئلہ، مسجد نبوی ہو، خانہ کعبہ، معصوموں کے حرم، حالت رجس میں حرکت حرام ہے۔ تو سمجھ آئیے، رجس کی 4 قسمیں ہیں۔ رجس شرعی، شریعت کے رجس، رجس عقلی، عصیان ہذیان، عقل کے رجس، رجس طبعی، یہ طبیعت کے عورتوں مردوں کے رجس۔ حالت رجس میں
مسجد نبی میں حرکت، خانہ کعبہ میں حرکت، اے ہائے ہائے ہائے، اور معصوموں کے حرم میں حرکت حرام ہے۔ ابھی میں 1 ہفتہ ہو گیا، 1.25 مہینہ میں ثانیہ زہرا کے دروازے سے رہ کر آ رہا ہوں، تو وہاں سے کچھ گداگری ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ آپ کو، پہلے میرا ارادہ بدل گیا تھا لیکن پھر مجھے کہ نہیں وہی پیش کرو۔ توجہ فرمائے، یہ اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی، یہ میری اپنی گداگری ہے۔ توجہ ہے، مسجد نبی یہ سن لیں، خانہ کعبہ، معصوموں کے حرم، حالت رجس میں حرکت حرام ہے۔ سیدہ کا گھر جو ہے مسجد نبی کا حصہ ہے۔ توجہ ہے، سیدہ کے لیے تو آیت آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے آپ سے ہر قسم کے ریش طبعی ہو، ریش شرعی ہو، ریش عقلی ہو یا کوئی دور رکھے ہیں، کیونکہ سب کے دروازے اس لیے بند کرا دیے تھے، ان کا دروازہ کھلا رکھا تھا، نہیں کھلا رکھا تھا، کیونکہ ان پہ رزق کے عوارض نہیں آتے تھے، تو جو رزق کے جن کے جو مرتکب ہوتے ان کے بند کرا دیے۔ توجہ ہے، تو سیدہ رہتی تھی، تو اس جس گھر میں سیدہ رہتی تھی اس گھر میں جناب فضہ بھی رہی۔ بولو، نہیں رہی؟ تو جناب فضہ کیسے رہتی تھی؟ فضہ پہ تو آیت تطہیر نہیں آئی ہے۔ بھائی یہ دو جو آپ کے سامنے دعوے کیے ہیں، اور اس کی دلیل کے لیے ایک حدیث میں نے پڑھنی ہے، اگر توجہ ہے تو۔ اگر علی نہ ہوتا، کیوں؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ دیکھیں نا، مولا کا گھر جو ہے نا، شہزادی کا مسجد نبی کا حصہ ہے نا۔ اب لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے یا گھر میں نماز پڑھتے تھے، ان کا تو بھی مسئلہ حل ہو گیا، ادھر بھی نہ مسجد نبی، ادھر بھی مسجد نبی، ادھر پڑھے پھر بھی مسجد نبی، ادھر بھی پڑھے مسجد نبی۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر جب مسجد نبی میں پڑھتے تھے تو مقتدا ہوتے تھے یا مقتدی ہوتے تھے، وہ خود نماز پڑھاتے تھے یا کسی کے پیچھے پڑھتے تھے، تو نبی نے کیوں کہا تھا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مانند ہے، تو کعبے جیسا ہے۔ تو علی کو نبی نے کعبہ کیوں بنایا تھا؟ تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے علی کو نماز پڑھانے کی۔ بولو، اب دیکھیں کعبہ ادھر کس طرف ہے؟ ادھر اس طرف ہے۔ اگر میں ادھر منہ کروں نماز پڑھوں تو میری نماز ہو جائے گی، کیونکہ کعبہ کو تو میں نے پیٹھ کری۔ اب جو علی کو پیٹھ کرے گا نماز اس کی خراب ہوگی، نہ علی کا کیا جائے گا۔ توجہ ہے، دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم کا فعل ایسے نبی نے کہا تو کعبے کی مثل ہے، مثل نہیں کہا۔ مثل وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں اس کے جو ہے نا مادہ ایک جیسا ہو۔ مثل صفات میں، کعبے کی صفت میں اس کو جو پیٹھ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز جو ہے نہیں ہوگی، جو علی کو بھی پیٹھ کرے گا اس کی بھی نہیں ہوگی۔ مثلا نبی نے فرمایا یا علی مثلی کا شامس وہ مسلوں کا کل قمر، حدیث ہے۔ یا علی میں سورج کی مانند ہوں اور تو چاند کی مانند ہے۔ بابا سمجھ ہے؟ بھائی نبی نے یہ کیوں کہا میں سورج کی مانند ہوں؟ دیکھیے جب سورج کا زمانہ ہو نا، سورج طلوع ہو، نہ سانپ نظر آتے ہیں، نہ بچھو نظر آتے ہیں، نہ کوئی چور نظر آتا ہے، نہ ڈاکو نظر آتا ہے۔ لیکن جب چاند کا زمانہ ہوتا ہے یہ سارے باہر آ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بولو نا، ابھی یہ چاند کا زمانہ ہے نا، ابھی خدا جانے کتنے سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، یہ سب حشرات۔ یہی نبی نے کہا تھا نا کہ یا علی تو چاند کی مانند ہے، یعنی چاند کے زمانے میں یہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ یا علی میرے زمانے میں جو چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔
بسم اللہ بسم اللہ، پھر اکٹھا مرم تو نہیں پڑھنا، میرا تو پھر بھی اتنی ڈیوٹی لگی کھلی تو اڈی اپنا دربار علی ہاں دربار سے. نہ میں نہیں پڑھنا. اچھا جی میں اگلے سال پھر پڑھ. ہاں جی مولا تو حاجی توجہ فرمائے، توجہ ہے. اگر جی ہے تو تھوڑا آگے چلے، نہیں تو بھائی کو ہے. یہ میں نے آج مسئلہ حل کرنا، بس اگر مسئلہ اگر سمجھ میں آ گئے میں سمجھوں گا کہ اتنا بڑا میں سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ لوگوں نے جو مجھے بلایا، شاہ صاحب نے یہ جو اہتمام کیا اور آپ صاحب نے اہتمام، سب کا قبول ہے. اگر میں نے سمجھا سکا میں سمجھوں گا. اور یہ کہ نئی چیز ہے کہ جناب فضا کیسے رہتی تھی مسجد نبی میں، کیونکہ آیت تطہیر اس پہ آئی نہیں ہے. جناب ام البنین بھی وہاں پہ رہی، جناب لیلہ بھی وہاں پہ رہی، جناب فضا رہی، جناب رباب وہاں پہ گئی. یہ کیسے بیویاں رہتی تھی ہے؟ کیونکہ مسجد نبی میں حالت ریش میں حرکت حرام ہے. ہے کوئی سمجھ آئے بیٹا؟ تو بس حضور حدیث پڑھتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب تو موجود ہے، صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پہ. یہ غایت المرام میرے پاس موجود ہے جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کی جلد 1 صفحہ 43 اور بہار الانوار جلد 16 صفحہ 25، تعویل الآیات صفحہ 87، فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صفحہ 44، الفضائل صفحہ 131. آپ کے مذہب کی 5 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اب میری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. سبحان اللہ. میرے تو کام ہے صرف ترجمہ کرنا. ہاں اگر ترجمہ میں خیانت ہو تو میرے گلے میں ہاتھ ڈال لے، باقی ہدایت تو نے خود مانگنی ہے. کھولوں یہ عقدہ بولو نہیں. آپ کو چہرے صحیح نظر نہیں آ رہے. بھائی سردی آئے تو پہلے تو مجھ پہ حملہ ہونا چاہیے. میں دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بھی اتار دیتا ہوں. اللہم سلمان فارسی روایت کرتے ہیں. سلمان فارسی ان تو جالسن عند النبی، کہ میں نبی کے حضور میں بیٹھا تھا. توجہ ہے. وقالا اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلقنی وخلق علی و فاطمہ والحسن والحسین الی مہدی قبل ان یخلق آدم لا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نہار ولا جنت ولا نار ولا معلوم ولا مجہول ولا زمان ولا مکان. کچھ بھی نہیں تھا. توجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا. تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس وہ بولے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ آدم سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا، خلق کیا، فَكَيْفَ كَانَ بَدْءُ خَلْقِكُمْ، تو پھر آپ کی خلقت کیسے ہوئی ہے؟ یعنی یہ خلقت ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کی، پھر آپ کی کیسے خلقت ہوئی؟ اب جو نبی نے جواب دیا بس وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور ان 2 جو میں نے دعوے کیے ان کا جواب آ جائے گا. توجہ ہے. یہ سوال کیا. اب نبی فرماتے ہیں کہ یا ان اللہ لما ارادہ ان یخلقنا، اللہ نے جب ارادہ کیا، کننا نسبحو حیننا تسبیحا ونقدسو حیننا تقدیسا، ہم اس وقت تھے یا وہ تھا یا ہم تھے. ہم اس کی تسبیح اس وقت کرتے تھے جب کہ تسبیح کا تصور ہی نہیں تھا. ہم اس کی تقدیس اس وقت کرتے تھے جب کہ تقدیس کا تصور ہی نہیں تھا. تو جب فلما ارادہ ان یخلقنا، جب اللہ نے ارادہ کہ ہمیں خلق کرنے کا، فتکلم بکلمات، اللہ نے ایک کلمہ پڑھا، فسارا روح، وہ روح بن گیا. اللہ نے پڑھا فتکلم بکلمات اخرى، پھر اللہ نے ایک اور کلمہ پڑھا، فسارا نور، وہ نور بن گیا. اب 2 کلمے اللہ نے پڑھے، ایک سے روح بنا اور ایک سے نور. فمزج نور برہ، ان دونوں کو جب ملایا نا نور اور روح کو، فخلقنی وخلق علی و فاطمہ والحسن والحسین الی مہدی، ہم 14 کو بنا دیا. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے.
اور اس کے علاوہ 4 کتابوں کو بھی اگر چاہیے تو میں اس کا واٹس ایپ پہ متن بھی اور جو ہے اس کا ٹائٹل بھی بھیج سکتا ہوں اگر کسی کو ڈاؤٹ. یہ تو بھی میرے پاس موجود ہے. توجہ فرمائیں, اگر آپ توجہ فرمائیں بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس ایک حدیث میں. ثم ارادہ ان یشنع ثنا, پھر اللہ نے ارادہ کیا میں کائنات بناؤں. پھر ارادہ کیا کہ میں کائنات بناؤں. فاتق نوری, اللہ نے میرے نور جو تھا نا اس کے شعلہ کا جو دھواں ہے نا, یہ موم بتی جلاتے ہیں نا اس سے دھواں نہیں نکلتا ہے, تو میرے نور سے جو دھواں نکل رہا تھا نا, فخلق منہ العرش والکرسی واللوح والقلم, عرش کرسی لوح قلم اللہ نے میرے نور کے دھوئیں سے بنا دیے. سبحان اللہ. ثم فاتقا, توجہ فرمائیں, ثم فاتقا نور اخی علی, میرے پھر بھائی علی کے نور کا شعلہ لیا. فخلق منہ الملائکہ, جبرائیل سے لے کر فطرس تک یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا فرشتے, یہ میرے بھائی علی کے نور کے شعلے کے دھوئیں سے اللہ نے بنا دیے. یہ جبرائیل جو ہے نا مولا کے نور سے بنا ہے. اب ایک توجہ فرمائیں, یہاں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. قرآن مجید سے ایک آیت ہے فالمدبرات امرا, سورہ نازیات کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا یہ جو کام کر رہے ہیں نا, فالمدبرات امرا, کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے, اسے ملک الہوا کہتے ہیں, کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں, کسی کا موت پہ کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں, کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحیات کہتے ہیں, کسی کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک الزلزال کہتے ہیں. اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے, یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا کام کر رہے ہیں, مجھے ان فرشتوں کی قسم. اور نبی فرماتا ہے اس کتاب میں یہ بھی حدیث موجود ہے, ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا, یہ فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں ہمارے محبین کے بھی نوکر ہیں. یہ جبرائیل جو ہے وہ تو نبی کا نوکر ہے. جبرائیل جب خود کہہ رہے انا خیاط الحسنین, میں تو حسنین کا درزی ہوں, اور باقی فرشتے تو اس کے نیچے ہیں. ملک الموت علی کا نوکر ہے, ملک الحیات علی کا نوکر ہے. یہ ملک جو رزق تقسیم کر رہا ہے, یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب علی کے نوکر ہیں, علی کے نوکر ہیں. یہ نظام جو چل رہا ہے یہ علی کے نوکر چلا رہے ہیں, لیکن نوکروں کی ولایت کو مانتے ہیں, مولا کی ولایت کو نہیں مانتے. جو ہے کوئی ہے ملک الموت کی ولایت کو نہیں مانتا؟ کھڑے ہو کر بتائے, ہاتھ کھڑا کرو. ملک الموت تو نوکر ہے. ہائے 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 ہائے, یہ جتنے بھی علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, حیدری, یہ فرشتے یہ نوکر ہیں. قرآن مجید کا آپ ناج و بلاغت سے جملہ سن لیں, خطبہ نمبر 152 سے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتا ہے یہ جتنا بھی نظام کائنات کا چل رہا ہے نا نظام, ان الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ, قوام کہتے ہیں ناظم اعلیٰ کو. یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے, کوئی فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے, کوئی کسی کا موت پہ کنٹرول ہے, کسی کا حیات پہ, کسی کا ہوا پہ, کسی کا بادلوں پہ. مولا کہتے ہیں اس سارے کائنات کے نظام کے ہم 14 ناظم اعلیٰ ہیں. توجہ ہے؟ یہ جتنا بھی نظام, تو آپ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ تو علی کے نوکر ہیں. پھر نبی فرماتے ہیں ثم فتق نورا ابنتی فاطمہ, پھر اللہ نے میری بیٹی کے نور کا شعلہ لیا. فخلق منہ السماوات السبع والارضین سب, 7 آسمان 7 زمینیں میری بیٹی فاطمہ کے نور کے شعلے کے دھوئیں سے بنا دیے. یہاں ایک حدیث پڑھتا ہوں, توجہ ہے؟ ایک حدیث, یہ صحیفۃ الابرار میں حدیث موجود ہے, اس کے علاوہ بھی کتبوں میں ہے. مولا فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ, یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے.
ہے کس نے شادی کیا بولو؟ اللہ نے۔ کس کی؟ علی کی۔ کس سے؟ سیدہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، کہتے ہیں نا، اور زمین پہ کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے۔ بھئی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو زمین پہ اغوا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اغوا بھی اللہ نے بنایا ہے، بولو نا۔ اگر آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں تو زمین پہ طلاق کیسے ہو رہی ہے؟ بھائی بولو۔ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا ہے۔ حضرت نوح نبی نہیں تھے، لیکن بی بی تو کافرہ تھی۔ یہ اللہ نے کہا تھا کافرہ سے شادی کرو؟ نہیں، یہ جوڑا اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا، اور کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں بنا۔ توجہ فرمائے۔ اور آسمان پہ اگر نکاح ہوا ہے تو صرف علی و بطول کا نکاح، اور کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ نبی کیا فرمایا؟ یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ یہ کوئی ٹائم کا ہے اثر؟ اثر ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تو اپنا ٹائم اچھا، میں نے کہا مجھے دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہاں نا، میں پڑھوں کیوں نا، بزرگی علیحدہ بات ہے۔ اگر دیکھو اگر ٹائم کی کوئی کمی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر صحیح اگلے سال بعد میں بیٹا ہی آئے نا پڑھنے کے لیے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ چلو مسائل میں نہیں پڑھوں گا، بیٹا پڑھ لے گا، لیکن یہ ایک بات ساتھ سن لیں، کیونکہ تاکہ میں نے اتنا سفر کیا ہے تو آپ تک یہ مجھے ہو کہ میں نے پایا، اور دوسرا یہ بیٹے تک پیغام جا کے یہ ساری دنیا میں لے جائے گا۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائے۔ نبی فرمایا یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ وجعل صداقها الارض، یہ جتنی زمین ہے نا یا علی، 7 براعظموں کی زمین اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے۔ بولو، یہ 7 براعظموں کی زمین کس نے دی؟ کس کی طرف سے؟ بولو نا، علی کی طرف سے۔ کس کو؟ سیدہ کو۔ یہ نکاح جو حکمار ہے نا، یہ نکاح کی شرط ہے، حکمار کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب ہماری بیٹیاں بھی نکاح نہیں لیتی، بولو، یہ اس کی ملکیت ہے، چاہے میکے والوں کو دے چاہے سسرال کو دے۔ جب میری بیٹی نے جو حق مار لی اس کی ملکیت ہے نا، تو جو نبی کی بیٹی کا حق مار کیا ہے؟ بھائی بولو، کچھ بولو خدا کے لیے، کیا حق مار ہے؟ یہ 7 زمینیں، براعظموں کی زمینیں، یہ کس کا حق مار ہے؟ نبی کی بیٹی کا۔ اور پھر مالکہ کون ہے؟ نہیں، پیچھے ہٹ کے بھائی سامنے میں کون مالکہ ہے؟ سیدہ کی ملک ہے۔ اس میں سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ گندم، کپاس، چاول، مکی، باجرہ، معدنیات۔ مالک کون ہے؟ تو نے شام کو کیا کھایا؟ کس کی روٹی کھائی ہے؟ گندم کی کھائی۔ گندم کہاں سے آئی ہے؟ زمین سے آئی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ بولو، تو ہم سیدہ کا کھاتے ہیں نا۔ یعنی یہ کتنی گھٹیا، یعنی یہ گھٹیا، یہ مطلب یہ فکر ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا، علی رزق تقسیم نہیں کرتا۔ بابا علی تو رزق کا مالک ہے، تقسیم اس کے نوکر کرتے ہیں۔ بولو، میں تو سیدہ کا کھاتا ہوں، کیونکہ زمین سے جو کوئی نکل رہا ہے نا وہ سیدہ کا ہے نا، سیدہ مالک کا ہے نا۔ توجہ ہے نا؟ تو تو کیسے کہتا ہے رزق میکائیل تقسیم کرتا ہے؟ لیکن میکائیل ہے کون؟ ان الملائکۃ خدام، وہ علی کا نوکر ہے۔ لیکن دکھ ہے تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا۔ توجہ ہے؟ پھر آگے امام فرماتے ہیں، آگے امام پھر فرماتے ہیں، محمد نبی فرماتے ہیں کہ فرمایا یا علی من مشا اللہ الارض مبغضا لک،
ہائے 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 یا علی، اس زمین پہ جو تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے حق مار دیا ہے، جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا، اس زمین پہ چلے گا، مشا حرامن، مشا حرامن، بغض علی میں اس زمین پہ اس کا چلنا حرام ہے، بغض علی میں جب زمین پہ چلنا حرام ہے، بغض علی میں زمین پہ مسجد بنانا حرام ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں درس بنانا حرام ہے، اس میں نماز پڑھنا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری، بغض علی میں زمین، یہی تو وجہ ہے۔ جب یہاں سے آدمی مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ عالم برزخ میں۔ آپ زمینوں کا انتقال نہیں کراتے؟ اگر مالک نہ ہو انتقال ہو جاتا ہے؟ کوئی بولو، ممکن بورے عالم میں ہو جاتا ہو ہے؟ اگر 100 سال بھی پتہ چل جائے کہ مالک نہیں تھا، وہ انتقال فسق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے تو شرق میں مرے، غرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں، جب تک تیرے سامنے علی نہیں ہوگا انتقال کیسے کرے گا؟ واہ واہ واہ، کسی کو ہو رہے ہیں پیسے کہ بس یہی ہے نا، لے آؤ پھر سے۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائے۔ یا علی، توجہ فرمائے۔ یہ شہزادی کی دروازے کی عطا ہے۔ یہاں مجھے 33 سال ہو گئے ہیں اس داڑھی سے جھاڑو دیتے ہوئے۔ یہ کالی لے کر گیا تھا، یہ جو سفید دیکھ رہے ہیں، یہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا، آپ کے پاؤں کی جو دھول ہوتی ہے نا، وہ میں نے داڑھی پہ لگا لیتا ہوں، کیونکہ سیدہ کے ظاہر ہے۔ یہ سب کو در زینب سے، سیدہ سے ملا ہے، بہت کچھ ملا ہے، لینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں توجہ فرمائے۔ تو علی کے بغض میں زمین پہ نماز پڑھنا حرام ہے۔ ثم فاتکا، بس بہر آپ کو نتیجہ دوں کیونکہ رات کا سمرہ ہے، بیٹا آئے ہوا ہے اس کو دوں۔ ثم فاتکا نور ابن الحسن، پھر اللہ نے حسن کے نور کا شعلہ لیا۔ مصطفیٰ کے نور کے شعلے سے عرش، کرسی، لوح قلم، علی کے نور کے شعلے سے ملائکہ، سیدہ کے نور کے شعلے سے زمین و آسمان، حسن کے نور کے شعلے سے فخلق منہ الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند حسن کے نور کے شعلے کے دھوئیں سے بنائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ثم فاتکا نور ابن الحسین، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، کئی چھوڑ کر ابھی سیدھا بائی پاس چل رہا ہوں۔ پھر مولا نے حسین کے نور کا شعلہ لیا۔ فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَنَّةَ وَالْحُورُ الْعِينَ، جس کے لیے ساری زندگی تو عمل کرتا ہے، وہ حسین کے نور کے شعلے کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب نتیجہ، اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کفر نہ ہوتا۔ توجہ ہے؟ دیکھیے 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم، ان میں 3 بڑے عالم ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت۔ اب میں نتیجہ دے رہا ہوں،
ناسوتی یہ ہمارا عالم ہے جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں. یہ اس عالم میں دو چیزوں سے خلقت ہوتی ہے، مادہ، روح. اگر یہ نہ ہو تو نہ نباتات کی خلقت ہو سکتی ہے، نہ حیوانات کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہماری ہو سکتی ہے. اسے کہتے ہیں عالم ناسوت. اس کے اوپر ہے عالم ملکوت، فرشتوں کا عالم. وہاں صرف روح ہے، مادہ نہیں ہے. توجہ ہے. اس کے اوپر ہے عالم لاہوت. لاہوت جو ہے لفظ ہے لاہن، بات زیادہ ہے مبالغے کے لیے، خوبصورتی کے لیے. لاہن کے معنی ہوتا ہے الہن، الہن کے معنی ہوتا ہے معبود. یہ ہمارا عالم، اوپر فرشتوں کا عالم، اوپر عالم معبود، عالم خدا بندی. اب قرآن مجید کی ایک آیت سن لو، اور میری جس کی تعزیت میں بیٹھے اس کے مقام پہ ایک میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید کی جو ہے نا، میں ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، تخرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے 50,000 سال گزرے، ہمارے 50,000 سال گزرے، فرشتوں کا ایک دن گزرتا ہے، ایک دن فرشتوں کا گزرتا ہے. سورہ معارج کی آیت نمبر 34 ہے کہ تخرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جو ہے وہ بڑھتے ہیں اس کی طرف ایک دن میں 50,000 سنہ، 50,000 سال ہمارے لگتے ہیں. عالم ملکوت کے 50,000 سال گزرے، عالم لاہوت کا ایک دن گزرتا ہے. عالم لاہوت کا ایک دن، فرشتوں کے 50,000 سال، فرشتوں کا ایک دن، ہمارے 50,000 سال. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تدور بحل قرون الاولا، میری دادی فاطمہ کے نور سے، یہ قرون جمع قرن کی ہے. قرن کہتے ہیں 100 سال صدی گزرے تو ایک قرن کہتے ہیں، عربی میں آپ صدی کہتے ہیں. یہ اولا مؤنث اول کی ہے. میرا امام فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ کے نور سے عالم ناسوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم لاہوت کا ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، عالم لاہوت کی پہلی صدیاں میری دادی کے نور سے حرکت کرتی تھیں. توجہ ہے نا. تو اب علی کس، یہ ہماری خلقت ہے عالم ناسوت کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں اس عالم ناسوت کے ہیں. توجہ ہے. اور علی عالم لاہوت کا ہے، سیدہ عالم لاہوت کی، مصطفیٰ عالم لاہوت، حسن مجتبیٰ عالم لاہوت، حسین عالم لاہوت. یہ 14 عالم لاہوت کے افراد ہیں. ہم عالم ناسوت کے افراد ہیں. نبی بھی عالم ناسوت کے افراد ہیں، رسول عالم ناسوت کے. اس لیے نبی نے فرمایا تھا اور معصوم نے کہ اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ کا کف نہ ہوتا، کیونکہ عالم لاہوت کا کف عالم لاہوت کا فرد ہو سکتا ہے، عالم ناسوت کا فرد نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آئی ہے. اب دوسری بات کہ سیدہ کا گھر جو ہے، بولو، مسجد نبی کا بولو حصہ ہے. سیدہ فضا کیسے رہتی تھی؟ سید ام البنین کیسے رہتی تھی؟ سیدہ رباب کیسے رہتی تھی؟ اب اس کا جواب دیکھیے. سورج ہے نا، سورج یہ کس کے نور کے شعلے سے بنا؟ کوئی بولو نا، اب بھی مجھے پتہ چلے. جی مولا عباس، اچھا مولا حسن کے نور سے ہے. جو دیکھیے اگر زمین نجس ہو، سورج کی کرنیں اسے پاک کر دیتی ہیں، نہیں کر دیتی؟ بولو نا. تو جو خود پاک ہو اور آگے پاک کرے اسے مطہر کہتے ہیں. توجہ ہے نا. اب تیری زمین مثلا بارش ہے، اسے بھی مطہر کہتے ہیں. اگر آپ بارش کے آپ کے کپڑے اگر نجس ہے، بارش سے پاک ہو جاتے ہیں. زمین نجس ہے، بارش پاک نہیں کر دیتی، پاک، اسے بھی مطہر کہتے ہیں. سورج کو بھی مطہر کہتے ہیں. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اب زمین نجس ہو تو سورج نہیں، اس کی کرنیں زمین کو بولو پاک نہیں کر دیتی. سورج کس سے بنا؟ کو بولو نا.
حسن کے نور کے شعلے سے بنا. جو حسن کے نور کے شعلے سے بنے وہ تو اس کی وہ جو ہے نا بنا اس کی کرنیں تو نجاست کو دور کر دیتی ہیں نا. جب وہ کرنیں پڑتی ہیں زمین پہ نجاست دور ہے. مجھے نہیں پتا جناب فضا کا حبش میں کیا عالم تھا یا ام البنین کا گھر اپنے میکے میں کیا. جب آل محمد کے گھر میں آتی آگے 5 مطہر کھڑے تھے. بولو بابا کو سمجھ ہے؟ عقل مان رہی ہے؟ کتنے مطہر تھے؟ ان کی جب نظر پڑی نا 5 مطہروں کی، جس طرح اللہ نے آل محمد سے رئیس کو دور رکھا ان سے رئیس دور ہو گیا. اب کچھ لوگ کہیں گے بعد میں جو گویڑی ہوتے ہیں کہ ان کی نظر تو مشرکوں پہ بھی پڑی. نہیں کہیں گے نا، پھر کہیں گے کہ تقوی سے پوچھو کیا کہہ کر چلا گیا. مجھے بعد میں ٹیلی فون نہ کر رہا، یہ بھی سن لو. مجھے پتا ہی ہوگا بعد میں جن کی عادت ہے کیڑے نکالنا، وہ کہیں گے یہ تو مشرکوں کو نہیں دیکھتے تھے تو وہ بھی پاک ہو گئے. نہیں دیکھیے بارش ہے نا، بارش آسمان سے آتی ہے نا، مطہر ہے نا. بارش پاک ہے نجس پاک ہے نا. اب بارش پھول پہ بھی پڑی ہے اور گند پہ بھی پڑی ہے. بولو نا، یہ پھول ہے یہ گند ہے. اب پھول پہ پڑی کیا آئی؟ خوشبو آئی نا. جو گند پہ پڑی کیونکہ گند کا ظرف اور ہے تو پھول کا ظرف بابا وہ تو وہی ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق لینا ہے. تو بس حضور یہ آپ تک ایک پیغام تھا جو کہ تقریباً پہنچ گیا. تو بس ایک جملہ صرف 2 منٹ کا تو میری نوکری پوری. توجہ ہے؟ ایک حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ فوصل نورنا من نور ربنا کاشفاء شمس من الشمس. ہم 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. یہ میرے پاس اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے، میں نے صرف اس سے کلپ لیا ہے کہ جس طرح سورج اور کرنوں کا رابطہ ہے نا، اس طرح 14 اور توحید کا رابطہ ہے. سورج میں اتنی گرمی ہے، جب مولا علی فرماتے ہیں سورج کے متعلق فرماتے ہیں کہ سورج کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے، وہ عالم خدا بندی جو میں نے بتائی ہے. وہاں 14 شیشے لگے ہوئے ہیں. یہ روایت دیکھیے مصباح الہدایہ الی الخلا